ایک عجیب سکوت۔ لکسارا کی ہار کے بعد دنیا میں روشنی لوٹ آئی، جنگل چمکا، ندی روشن ہوئی، انسان اور پریاں خوش۔ لیکن رات ہونے کے بعد ایک عجیب بات سامنے آئی۔ ستارے خاموش تھے، وہ چمک تو رہے تھے مگر ان میں کوئی زندگی نہیں تھی، جیسے آسمان میں لٹکے ہوئے بے جان چراغ ہوں۔ نمرا نے حیرت سے کہا، یہ کبھی نہیں ہوا۔ ستارے چاند کے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ خاموش ہیں تو کوئی بڑی چیز جاگ رہی ہے۔ ایلینا نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں خوف کی ایک ٹھنڈی لہر اتر گئی۔ چاند کا ٹوٹا ہوا دل۔ اگلی رات چاند کی روشنی اچانک ٹوٹی، چاند کے بیچ ایک دراڑ پڑ گئی، بالکل ویسے جیسے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایک سرگوشی گونجی، وارث روشنی، وقت کم ہے۔ چاند کی یہ آواز کمزور، دردناک اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایلینا نے گھبرا کر پوچھا، کیا کوئی نیا دشمن آ رہا ہے؟ ملکہ لکسارا تو ختم ہو چکی۔ چاند نے جواب نہیں دیا، صرف ایک ٹھنڈی ہوا ایلینا کے ارد گرد گھوم گئی۔ قدیم کتاب کا جاگنا۔ نمرا ایلینا کو لے کر پریوں کے محل کی زیر زمین لائبریری میں پہنچی۔ وہاں ایک پتھریلا صندوق تھا جسے 1000 سال میں ایک بار کھولا جاتا تھا۔ نمرا کے پر کانپ رہے تھے۔ یہ کتاب صرف تب جاگتی ہے جب حقیقی تباہی قریب ہو۔ صندوق کھلا اور اندر ایک چاندی کی کتاب رکھی تھی۔ کتاب خود بخود کھلی اور صفحے پر الفاظ نمودار ہوئے، اندھیرے کی ملکہ اصل دشمن نہیں تھی، وہ صرف ایک مہر تھی۔ ایلینا کا سانس رک گیا، صفحہ بدل گیا۔ ستاروں کی خاموشی، راقم تقدیر کے جاگنے کی علامت ہے۔ ایلینا نے حیرت سے پوچھا، راقم تقدیر کون؟ نمرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کائنات کا وہ وجود جو روشنی اور اندھیرے دونوں سے پہلے تھا، جو قسمت لکھتا ہے، جو کہانیوں کو ختم اور شروع کرتا ہے، اور جسے کبھی شکست نہیں ہوئی۔ راقم تقدیر یا وجود جس سے پریاں بھی ڈرتی تھیں۔ لائبریری کی دیواروں پر قدیم نقوش نظر آنے لگے۔ ایک آگ پہنے دیو جیسی ہستی، ہاتھ میں ستاروں سے بنا قلم، اور چہرہ مکمل سیاہ دھند۔ نمرا نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا نام کوئی زبان نہیں بولتی، ہم اسے صرف ایک لقب سے جانتے ہیں، راقم تقدیر دی سیلیسٹل سرائی۔ یہ اندھیرا نہیں ہے ایلینا، یہ روشنی بھی نہیں، یہ دونوں کے درمیان وہ وجود ہے جو بطور تماشائی دنیا کو چلتا دیکھتا ہے۔ ایلینا نے گہری سانس لی، تو پھر یہ جاگا کیوں ہے؟ کتاب نے خود جواب دیا، کیونکہ روشنی کی وارث نے مقرر تقدیر بدل دی ہے۔ ایلینا کے ہاتھوں سے کتاب پھسل گئی۔ میں نے کیا بدل دیا؟ لکسارا کی آخری وصیت۔ لائبریری کا دروازہ اچانک خود کھلا اور سرد ہوا اندر بھری ہوا میں سیاہ دھند جمع ہونے لگی، لیکن اس بار وہ خوفناک نہیں تھی۔ دھند نے آہستہ آہستہ لکسارا کی ٹوٹی ہوئی شکل بنائی۔ وہ کمزور تھی، زخمی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ ایلینا چونک گئی۔ تم ختم نہیں ہوئی تھی۔ لکسارا نے سر جھکایا۔ میں اندھیرے کی ملکہ تھی، لیکن اصل اندھیرا میرا آقا تھا۔ ایلینا کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ لکسارا کی آواز دردناک تھی۔ میری شکست راقم تقدیر کے جاگنے کی پہلی مہر تھی۔ تم نے چاند کو بچایا، دنیا کو بچایا، لیکن تم نے تقدیر توڑ دی۔
اس کی آواز لرز گئی اور اب وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ ایلینا کی شناخت، اصل حقیقت۔ لکسارا نے ایک آخری بات کہی، ایلینا، تم صرف روشنی کی وارث نہیں، تم تقدیر سے باہر وجود ہو، وہ واحد ہستی جس کا مستقبل خالی ہے، جس کی کہانی لکھی نہیں گئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تم سے ڈرتا ہے۔ نمرا نے خوف سے پیچھے قدم رکھا۔ وہ خدیو، ایلینا تقدیر سے آزاد ہے، اسی لیے چاند نے اسے چنا، اسی لیے اس کی لائٹ فارم اتنی طاقتور ہے، اسی لیے ستارے خاموش ہیں، کیونکہ وہ کہانیوں کے نظام کے خلاف ہے۔ جب ستارے بجھنے لگے، اچانک آسمان میں دھماکے ہونے لگے، 1 2 3 ستارے ٹوٹنے لگے۔ ہر ٹوٹے ستارے کے ساتھ زمین کی دھڑکن رک جاتی تھی۔ نمرا نے چیخ کر کہا، وہ آ رہا ہے۔ ایلینا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اندھیرے اور روشنی کے درمیان ایک دیو قامت شکل ظاہر ہوئی، ہاتھ میں قلم، کندھے پر پرانے زمانے کی چادر، آنکھوں کی جگہ 2 خالی خلا۔ وہ بولا نہیں، پوری دنیا کی ہوا رک گئی۔ پہلی بار تقدیر کی آنکھیں ایلینا پر پڑیں۔ زمین، جنگل، ندی، سب جم گئے، صرف ایلینا حرکت کر سکتی تھی۔ دیو وجود نے آہستہ آہستہ اپنا قلم اٹھایا اور ہوا میں ایک لکیر کھینچی۔ اس لکیریں سے آواز نکلی، تم لکھی ہوئی نہیں ہو، تم غلطی ہو۔ ایلینا نے چیخ کر کہا، میں غلطی نہیں، میں روشنی ہوں۔ وجود کے ہونٹوں پر ایک ہلکی خوفناک مسکراہٹ آئی۔ تو پھر ثابت کرو۔ اگلا صفحہ لکھ کر، اور اسی لمحے قلم ایلینا کی طرف بڑھا۔ اس کی روح کو لکھنے کے لیے